أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تاریخ انسانی کی ایک ایسی سرکش اور خوفناک قوم جس کی قوت اور سرکشی کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جھک جاتی اور ہار مان لیتی. پیار دوستو، یہ قوم اتنی طاقتور اور دراز عمر تھی کہ یہ لوگ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے. اس عمر کے دوران نہ ہی ان کی کمر جھکتی اور نہ ہی ان کو کمزوری ہوتی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے، بلکہ یہ اپنی تمام کی تمام عمر جوانی اور تندرستی کی حالت میں گزارتے. پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے اندر مذکور ایک عجیب و غریب قوم اہل الراحت کے بارے میں بتائیں گے، یعنی اس دنیا کی سب سے طاقتور اور تاریخ انسانی کی سب سے پتھر دل اور سرکش قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قوم کون تھی اور یہ لوگ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اس طاقتور قوم کی پکڑ فرمائی اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا تو کس طرح یہ لوگ کیڑوں مکوڑوں کی طرح مسلے گئے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اس سپر پاور قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پیارے دوستو، یاد رہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہدایت ہے. اس مقدس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی قوموں اور بادشاہوں کا ذکر فرمایا جو بادشاہ اور قومیں اپنی طاقت اور قوت پر بہت زیادہ ناز کیا کرتے تھے، اور جن قوموں اور بادشاہوں کو اس بات کا بہت زیادہ غرور تھا کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اور جن قوموں اور بادشاہوں کا یہ گمان تھا کہ ان کے بنا یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو اور ان بادشاہوں کو ان کے گناہوں کے سبب ایسی عبرتناک موت دی گویا وہ کبھی اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے. انہی قوموں میں سے اہل الراحت یعنی دنیا کی سب سے طاقتور قوم بھی تھی، جو اس دور کی سب سے سپر پاور قوم تھی. یہ قوم کتنی طاقتور تھی اس بات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس قوم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کے جیسی کوئی اور قوم پیدا ہی نہیں کی. پیار دوستو، اس قوم کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنا پہلا دردناک عذاب نازل فرمایا اور طوفان نوح کے اندر پوری دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس طوفان کے اندر چند مخلوقات اور چند مسلمان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا. پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ دوبارہ سے آباد فرمایا. پیارے دوستو، اس طوفان کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ لمبے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے اور اپنے ایمان پر قائم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. اس وقت نہ کوئی بت تھا اور نہ ہی بت پرستی اور نہ ہی کوئی کفر و شرک. اس وقت صرف اور صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی تھی.
پھر آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ نسلیں بھی بدلنے لگیں، اور نسلوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور نسلیں بگڑنے لگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ایک بار پھر سے لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ پیارے دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سام بن نوح کی اولاد سے ایک ایسی عجیب و غریب قوم کو پیدا فرمایا جو قوم شمالی جزیرہ عرب کے اندر آباد ہوئی۔ یہ ایک ایسی طاقتور قوم تھی کہ جن کے قد بہت لمبے لمبے اور جو دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اگر اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کرتے تو ایک ہی مرتبہ میں ان کی عورتیں حاملہ ہو جایا کرتی، اور اس قوم کی اوسط عمریں 900 سے 1000 سال تھی۔ اس قوم کا ہر ایک فرد 900 سے 1000 سال تک زندہ رہتا اور اس حال میں زندہ رہتا کہ اس کو کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی اس کو کوئی کمزوری ہوتی، اور نہ ہی اس کی کبھی نظر کمزور ہوتی، اور نہ ہی وہ بوڑھا ہوتا، بلکہ اس قوم کا ہر ایک انسان جوانی اور تندرستی کی حالت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ عام گھروں میں رہنے کی بجائے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عالی شان محلات بنا کر ان کے اندر رہا کرتے تھے، اور اس قوم کا بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات بنا کر اس کے اندر عالی شان نقش و نگار کر کے اس کے اندر اپنی زندگی گزارنا یہ ضرورت کے لیے نہیں تھا بلکہ عیش و عشرت کے لیے تھا۔ یہ لوگ ایسے ایسے محلات بنایا کرتے کہ دور دراز سے لوگ ان کے محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے، اور یہ قوم جس وادیوں کے اندر آباد تھی ان وادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے لبریز کر رکھا تھا۔ ہر طرح کے پھل اور اناج کی بھرمار تھی، اور کوئی بھی ایسی نعمت نہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نہ دی ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ غرور اور تکبر میں آ گئے اور اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزارنے لگے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک اور بت پرستی سے منع کیا۔ لیکن یہ قوم جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، وہ اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر بدمست ہو چکی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر اس قدر مستغرق ہو چکے تھے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بار بار حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ بلاخر جب یہ قوم تنگ آ گئی تو اس قوم نے تنگ آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب معجزے کا مطالبہ کیا، اور یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ، کیونکہ ہر نبی اپنے دور کے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے۔ تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب معجزے کا مطالبہ کیا۔ اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک عجیب و غریب اور نایاب خوبصورت اونٹنی نکل کر آئے، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو اور آتے ہی بچے کو پیدا کرے اور دودھ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان سرداروں کے سامنے اسی پہاڑ میں سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور اس نے آتے ہی ایک بچے کو پیدا کیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اس نے اتنا دودھ دیا کہ تمام لوگوں نے سیراب ہو کر وہ دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار کے اندر موجود تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس قوم کے تمام سردار حیران و پریشان رہ گئے، اور جب اس بدبخت قوم کے پاس کوئی اور راستہ باقی نہ بچا تو اس وقت یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اس بدبخت قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو زمین کے اندر کھلا چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دینا اور اسے قتل نہ کرنا،
اگر تم لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن کھیتوں میں چرتے اور چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ بلاخر کچھ دیر کے بعد اس قوم کے لوگ اونٹنی اور اس کے بچے سے تنگ آ گئے، اور یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ اونٹنی ہمارے چشموں کا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی اور لوگوں کے لیے پانی کو تقسیم کر دیا۔ ایک دن وہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیتے تو دوسرے دن لوگ پانی پیتے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ چنانچہ کچھ دنوں تک یہی نظام چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ بلاخر تنگ آ گئے اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس قوم کے بدبخت لوگ اس اونٹنی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کیدار بن سالف نامی ایک شخص نے مکے کے ایک سردار کی بیوی اس کی باتوں میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے تمہاری اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اب تم اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی قوم کے بدبخت لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام نہایت غمگین ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ چنانچہ اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ 9 بدبخت لوگ رات کو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 بدبخت لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دی اور ان 9 بدبخت لوگوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس قوم کے تمام افراد نے یہ منظر دیکھا کہ وہ 9 بدبخت لوگ پہاڑی کے پیچھے ہلاک پڑے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم راہ راست پر نہ آئی اور اپنی نافرمانیوں اور کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ یہ قوم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتی رہی۔ بلاخر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے یہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کیا کہ تم لوگوں کے پاس 3 دن کی مہلت ہے، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو، 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اس بات پر بھی اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تم لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا مقدر ہوگا۔ چنانچہ اس بات پر بھی اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہی بتا دو کہ ہم یہ 3 دن کیسے گزاریں، شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ پیار دوستو، اس کے بعد جب پہلا دن شروع ہوا تو اس قوم کے تمام بدبخت لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، لیکن اس قوم کے بدبخت لوگوں پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ جب دوسرا دن شروع ہوا تو اس قوم کے چہرے سرخ ہو گئے، جس سے یہ قوم گھبرانے لگی، اور جب تیسرا دن شروع ہوا تو اس قوم کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اس وقت یہ لوگ ڈر کے مارے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ نہ جانے اب کون سا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ 3 دن مکمل ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا اور آسمان سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اتنی ہیبت ناک اور خوفناک تھی کہ اس چیخ کی وجہ سے دنیا کی سب سے سپر پاور اور طاقتور قوم کے دل پھٹنے لگے اور یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گر گئے اور وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر دردناک زلزلہ نازل فرمایا، جس زلزلے نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا اور اس قوم کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور وہ لوگ جو کبھی اپنی طاقت پر غرور کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو ایسے مٹا دیا جیسے یہ لوگ کبھی تھے ہی نہیں۔